بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھوں سے میرا رتبہ، میرا پیسہ ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ مجھے اب احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ کسی عورت کی آہ لگ جائے تو انسان عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ میں ایک عورت کی محبت میں دوسری عورت کو ذلیل کرتا رہا، اسے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ اسے عزت کے سوداگر بازار میں بیچ آیا۔ میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جب میری محبت مجھے لات مار کر گئی تب مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو سب پیسے کو پوچھتے ہیں۔ کسی کو مجھ سے محبت نہ تھی، اور جس کو میرا خیال تھا اسے تو میں خود گھر سے باہر نکال چکا ہوں۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا۔ نہ جانے وہ اب تک کس حال میں ہوگی، اس نے کیا تکالیف برداشت کی ہوں گی، کتنے لوگوں نے اسے نوچ کھایا ہوگا۔ وہ مجھے معاف بھی کرے گی یا شاید مجھے دیکھ کر میرا قتل ہی کر دے۔ ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتے گزری تھی۔ یہ احساس جرم ہی کافی تھا کہ اگر وہ مجھے معاف نہ کر پائی تو میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ حرام موت گلے لگانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں بھی اپنے باپ جیسا بڑا کھلاڑی نکلا۔ اس نے بھی کبھی زندگی میں گھاٹے کا سودا نہ کیا تھا۔ بے شک اس نے کبھی اپنے آپ سے پیار نہ کیا ہو، لیکن وہ دوسروں کی زندگیوں کا خون چوسنے میں بہت ماہر تھا۔ دوسروں سے حساب کتاب لینا اس سے بہتر کوئی شخص نہ جانتا تھا۔ اپنی ماں کو ساری زندگی اس کا حساب کتاب دیتے ہی تو دیکھا تھا، اور میں نے اپنی ماں کی تربیت کو بھلا کر اس شخص کے خون کی گواہی دے دی تھی۔ میرا نام مدثر ہے۔ میرے والدہ بہت محنتی خاتون تھی۔ انہوں نے شروع سے محنت کر کے مجھے پالا ہے۔ میرے ابا نشہ کیا کرتے تھے، سارا دن نشہ کر کے گھر میں لیٹے رہتے تھے۔ بددعائیں دینا اور گالی نکالنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہیں خود پتہ نہ ہوتا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے اور کس سے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ وہ باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مجھے شروع سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ میرا باپ ہے۔ میں کسی کے سامنے تعارف کروانے سے گھبراتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے بارے میں ان کا وہی تاثر بن جائے گا کہ یہ بھی بڑا ہو کر ایسا انسان ہی نکلے گا۔ اپنی ماں کو خوش کرنے کی خاطر میں پڑھائی میں من لگا کر اپنی محنت کر رہا تھا، جس کا نتیجہ اور پوزیشن کی صورت میں نکلتا تھا۔ میری ماں میری ٹرافیوں کو اپنے کپڑوں سے صاف کر کر کے چمکا دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس گھر میں قیمتی خزانہ تمہاری ٹرافیاں ہی ہے۔ انہوں نے شادی کے بعد سے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابا کی امیدوں پر نہیں بیٹھی رہی تھی۔ میری والدہ کا شمار غریب گھر میں ہوتا تھا، جہاں ایک بار بیٹی بیاہ دی جائے تو گھر توڑنا بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ میری پھپھو نے غلط بیانی کر کے اماں کا رشتہ ابا سے پکا کروا دیا۔ یہ حقیقت تو شادی کے روز کھلی کہ لڑکا نشہ کرتا ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ خود الٹا گھر والوں پر بوجھ ہے۔ جبکہ پھپھو نے کہہ رکھا تھا کہ لڑکا اپنا کام کرتا ہے، دوسرے شہر میں ٹرک چلاتا ہے، اپنا روزگار ہے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہی بہہ رہی تھی۔ ان سب میں نقصان صرف میری ماں کا ہوا تھا، باقی تو کسی کا کچھ نہیں گیا تھا۔ نانی نے بھی یہ سب جاننے کے باوجود اماں کو یہی وعدے کے ساتھ بھیجا کہ تم نے اپنا گھر بسا کر دکھانا ہے۔ اس جیسے نشئی آدمی کے ساتھ بھلا کیا ہی گھر بسایا جا سکتا تھا۔ اس دن میں اماں کی کل خوشی میں ہی تھا، ورنہ ابا کے ساتھ بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی۔ پہلے تو اماں مار کھا لیا کرتی تھی، لیکن میری پیدائش کے بعد اماں نے مار کھانے کے بجائے مارنا بہتر سمجھا۔ جب بھی ابا نشہ کر کے آتے تو وہ مار کر گھر سے بھگا دیا کرتی تھی۔ بے شک ابا پھر گالیاں بکے یا انہیں کچھ بھی کہے، ابا ایک روپیہ اماں کے ہاتھ میں نہ رکھتی تھی۔ مجبوراً اماں کو اپنا ہنر ہی سامنے لانا پڑا۔ میری اماں بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اماں نے سلائی سینٹر کھول دیا، بچیوں کو سلائی سکھانا شروع کر دی۔ پہلے
अब्बा की वजह से रोज़गार बंद था, कोई हमारे घर आना पसंद ना करता था। अम्मा पैसों पर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। अब्बा वो सारे पैसे उठाकर ले जाता था। मेरी माँ भूखी रहे, उसको कोई असर ना होता था। घर का राशन दिलवाने की तो होश ना थी। ये सारे मर्दों वाले काम मेरी अम्मा को अकेले करने पड़ते थे। लेकिन लोगों की नज़रों से बच कर रहना पड़ता था, क्योंकि मेरा बाप न जाने कब होश में आए। अम्मा कई बार अब्बा के घर वालों को बिठाकर ये बात समझा चुकी थी कि कम से कम नशा करना तो छोड़ देना चाहिए। कमाने के लिए वो खुद थी, लेकिन औरत को कोई एक साहबान चाहिए होता है जो उसकी हिफाजत कर सके, और अब्बा के होते हुए उन्हें इस तरह के किसी साहबान की हिफाजत महसूस नहीं होती थी। सब अब्बा को समझाने की कोशिश करते तो कहने लगे कि ये 4 पैसे क्या कमाने लगी है कि मुझे ही आंखें दिखा रही है। अम्मा ने कहना ही छोड़ दिया। मेरी पैदाइश के बाद तो अम्मा बहुत खुश रहने लगी थी। उन्होंने लोगों से शिकवे करना छोड़ दिए थे, अपने माँ बाप से सवाल करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो अपने मैके जाना छोड़ चुकी थी। उनकी अम्मा अब्बा खुद उनसे मिलने आ जाया करते थे। कभी कभार मेरे लिए नाना खिलौने भी लाते थे, लेकिन मैं अपनी माँ के सिवा किसी का कहना नहीं सुनता था। अपने बाप से तो बहुत नफरत करता था। मेरी अम्मा मुझे हर वक्त समझाती रहती थी कि अपने बाप के बारे में बुरा मत सोचा करो, लेकिन मुझे वो वक्त भी मालूम था जब मेरी माँ ने मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रात रात भर सिलाइयाँ की थी। मुझे ईद पर नए कपड़े दिलाने के लिए वो बेचारी अपनी नींद तक बर्बाद कर दिया करती थी, और मेरा बाप एक झटके में हमारे घर की सारी पूंजी को अपने जुए में हरा आता था। ऐसे शख्स से भला मैं क्या ही मोहब्बत कर सकता हूँ जो अपने फ़रज़ और हुकूक से ही बेखबर रहा हो, जिसने कभी अपना फ़र्ज़ पूरा ना किया हो। हुकूक लेने में तो वो पूरे आगे रहते थे, कहते थे कि ये मेरी ही कमाई है, क्योंकि मैंने तुम्हें काम करने की इजाज़त दे रखी है। न जाने ऐसे मर्दों के पास ऐसे भरम कैसे आ जाते हैं। वो कुछ भी धड़ल्ले से कह देते हैं। उन्हें तो अम्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि अगर अम्मा घर का खर्चा ना उठाती तो उस वक़्त तक अब्बा समेत हम सब सड़क पर आ चुके होते। खून तो मैं भी अब्बा का ही था। अगर वो मेरा ख्याल न रखती तो सड़कों पर भीख मांग रहा होता। मेरी कहाँ हैसियत थी कि मैं ये कपड़े पहन सकूं। मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया, खुद लोगों के बचे हुए कपड़े काट कर अपना जोड़ा बना लेती और मेरे लिए हमेशा ईद पर नया कुर्ता बनाने की कोशिश करती। खुद वो अपना इलाज देसी टोटकों से कर लेती और मेरे लिए वो शहर के महंगे डॉक्टर के पास जाना पसंद करती थी। खुद वो गाली गलौज खाती थी और अब्बा को अपने हिस्से का खाना खिला देती थी। ऐसी जानिसार औरत तो एक माँ ही हो सकती है। आजकल की भीड़ में ऐसी औरतें ढूंढना मुश्किल है जो मर्द साथ ना निभा सके, उसे छोड़कर अपना घर बसा लेती हैं, बच्चों को भी दर बदर छोड़ देती हैं, खुद गर्जी की सीढ़ी चढ़ जाती हैं। कुछ मेरे बाप जैसे खुद गर्ज इंसान होते हैं जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर खुद नशे की लत में या फिर किसी रंगीन जुल्फों के साए में लेटे रहते हैं। ऐसे मर्दों को तो मर्द कहलाना ही नहीं चाहिए। उनको चूड़ियाँ पहनाकर घर में घूम कर दे के बिठा देना चाहिए, ताकि उन्हें घर की चारदीवारी की कदर तो हो सके। स्कूल में भी अम्मा के नाम से ही अपना तारुफ करवाता था, और अम्मा ही मेरे हर रिजल्ट कार्ड पर मेरी कामयाबी को सराहने के लिए वहाँ खड़ी होती थी। वो ज़िंदगी की सीढ़ियाँ जल्दी मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स के नाम कर दी जो किसी का ना हो सका। ऐसी वफादार बीवी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। न जाने मेरे अब्बा ने कौन सी एक ऐसी नेकी कर दी होगी कि मेरी माँ जैसी सख्त मेहनत वाली औरत उसके नसीब में लिख दी गई, और ये मेरी माँ की मेहनत के बदौलत ही था कि मैं आज पढ़ रहा था। मेरी माँ ने अपनी कमर तक का ख्याल ना किया, अपनी हड्डियों के दर्द को भुलाकर सारी रात सिलाइयाँ की। उनके हाथ में बहुत सफाई थी। जो उनका सिलाई किया हुआ कुर्ता एक बार पहनता तो देखता ही रह जाता था। मैं भी अपने अम्मा की सिलाई किए गए कपड़े ही पहनता था। दोस्त यार मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। गली मोहल्ले में खेलना मुझे खासा पसंद ना था।
لوگ مجھے میرے باپ کے نام سے چڑھا کر غصہ دلا دیا کرتے تھے۔ بہت بار لڑکوں کی وجہ سے میں مار بھی چکا تھا۔ ایک بار رات کے پہر پولیس ہمارے گھر آ گئی، کہنے لگے میرے باپ نے چوری کی ہے۔ میری ماں انہیں ہر طرح کا واسطہ دیتی رہی کہ میرے باپ اس گھر میں نہیں ہیں، پھر بھی وہ پوری تلاشی کر کے گئے تھے۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر تو گلی کا کتا بھی بدماش بن جاتا ہے۔ پھر تو وہ پولیس والے تھے، وہ روز آ کر ہمارے گھر میں میری ماں کو تنگ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جب تک تمہارا شوہر ہمیں مل نہ جاتا ہم یوں ہی چکر لگاتے رہا کریں گے۔ مجھے ہر اس انسان پر غصہ آتا تھا جو میری ماں کو رلانے کا باعث بنتا۔ میں نے صبح شام ابا کو ڈھونڈنے میں لگا دی تھی۔ ماں کو یہی کہہ کر نکلا تھا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، لیکن اسکول کی بجائے ہر اس اڈے پر جانے کی کوشش کرتا تھا جہاں میرے باپ کا وجود ہو سکتا تھا۔ آخر کار تیسرے روز پولیس کو میرا باپ مل ہی گیا تھا، کسی کچرے کے ڈھیر میں نشے میں چور لیٹا ہوا۔ اس کو پکڑے جانے کے بعد گھر میں تو مجھے تو سکون مل گیا تھا، لیکن میری ماں اپنے سر کے سائیں کی خاطر نہ جانے کیوں بھاگ رہی تھی، جگہ جگہ سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کی ضمانت ہو جائے، اور خاندان والے بھی میری ماں کو ایسے باتیں سنا رہے تھے جیسے میری ماں نے ابا کو چوری کرنے کا بولا ہو۔ میری اماں اس آدمی تک چلی گئی جس کی چوری میرے ابا نے کی تھی، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں تو کہتا تھا کہ میرے باپ جیسے شخص کو کچھ جیل کی ہوا کھا ہی لینے دینی چاہیے تھی، تاکہ اس شخص کو بھی سمجھ آ جائے کہ اپنی زندگی کے ساتھ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ میرے باپ کو بڑی امید تھی کہ اس کی بیوی اسے اس جیل خانے سے چھڑا کر لے جائے گی۔ اس جیل سے چھڑانے کے سبب میری اماں نے اپنا جمع کیا ہوا سونا سارا بیچ دیا تھا۔ لوگوں کے منہ بھر کر ابا کو جیل سے برآمد کروایا تھا، پھر بھی خاندان والوں نے یہی کہا کہ بیوی ہے، ابھی تک سیدھے راستے پر لا نہ سکی۔ ہم نے تو اس واسطے اپنے بھائی کی شادی کر دی تھی کہ بیوی آ کر اسے سیدھا راستہ دکھا دے گی، لیکن یہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی مگن رہتی ہے۔ جیل والوں نے اچھی خاصی ابا کی درگت بنائی تھی کہ 2 ہفتے تک ابا گھر سے باہر نہ نکل سکے تھے۔ میرے تو دل کو سکون آ گیا تھا۔ میں نے دل میں دعائیں دیں کہ جنہوں نے بھی ابا کی حالت ایسی کی تھی، یہ جوتیوں کے حقدار تو بچپن سے تھے ہی۔ تب بھی اگر دادا نے انہیں 2 جوتیاں مار کر گھر میں بٹھا دیا ہوتا تو آج یہ نشے میں نہ لگے ہوتے۔ اس وقت کی جوتی ان کے لیے نصیحت بن جاتی، لیکن اب تو وہ کہنے لگے کہ میری کوئی غلطی نہ تھی، میں چوری کرنے تھوڑا گیا تھا، مجھے خرچ ہی نہیں دیتی، آخر کو نشہ کرنے کو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، ساری غلطی تیری ہے۔ پھپھا کہنے لگی ہمارے بھائی کی اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں اپنی پھپھیوں سے بدتمیزی پر اتر گیا تھا کہ میری ماں کو کہنے کے بجائے اپنی ماں کی تربیت پر ذرا غور کر لینا، اور یہی الفاظ اپنی ماں کو کہہ دیے ہوتے، کیونکہ تربیت کرنے کی ذمہ داری میری دادی کی تھی۔ میری اماں ان کی جیون ساتھی بن کر آئی ہے، نہ کہ ان کی تربیت کرنے اس گھر میں لائی گئی ہے۔ میری چلتی زبان پر پھپھو کو اور بات بنانے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگی کہ تم نے اس کی پرورش کیا کی ہے، اب اپنے باپ کی بہنوں کے آگے زبان چلانے لگا ہے، اور میرے بھائی کی بھی یہ کتنی ہی عزت کرتا ہوگا۔ تم دونوں نے اس گھر میں رہنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے، تبھی تو نشے کرنے لگا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ کیا حقیقت ہے، وہ نشہ شروع سے ہی کرتے تھے۔ دادی نے انہیں کوئی روک تھام نہیں کی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میری دادی نے انہیں بہت لاڈ پیار دیا تھا۔ شروع سے ہی بگاڑ گھر سے ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے ابا ان پیسوں کو لے جا کر دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے لگے، اور انہی دوستوں نے انہیں نشے کی حالت میں لگا دیا تھا۔ اور نشے کی لت بہت بری ہے، ایک بار انسان کو لگ جائے تو قبر تک ساتھ چلتی ہے۔ میرے ابا نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اس لت سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ جب بہنوں کے پیسے چرانے لگے تو بہنوں نے شادی کرنے کا سوچ لیا، اور بہنوں کی شادی کے بعد بہنوں کو تو سکون مل چکا، لیکن میری ماں کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد مجھے ایک ایسا باپ ملا جو خود کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے دنیا کی بھیڑ میں کیا ہی سنبھالے گا، لیکن میری ماں شیر نہیں تھی،
اس نے دنیا کا مقابلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا تھا۔ خدارا کسی کی بیٹی کو لانے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے، اس کے اخراجات پورے کر سکے، بغیر آنکھیں بند کیے عقلی اپنی بیٹی کے بھروسے سے سارے کام نہیں کر دینے چاہیے۔ اگلی آنے والی لڑکی بھی انسان ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کی عمر کی ہی ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، زندگی جینے کی نئی امنگ ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو بھول کر آپ کے بیٹے کی پرورش میں لگ جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی نئی ماں کا انتظام کر دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نظام بن چکا ہے کہ اگر بیٹا بگڑا ہوا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ سدھر جائے، اگر وہ آوارہ ہے تب بھی اس کی شادی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ دوست یاروں کو چھوڑ کر بیوی کی ذمہ داری نبھا لے۔ بچپن گزرا اور کالج کا دور شروع ہوا، میری ماں کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہ میں دوست یار آوارہ نہ بنا لوں۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ دوست کا انتخاب عقل مندی سے کرنا، ورنہ اپنے باپ کی طرح ساری زندگی لوگوں کے کام کرتے گزار دو گے۔ میں اپنی ماں کی نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ چکا تھا۔ میں شروع سے ہی تو اس یاد سے ذرا دور رہا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، پڑھے لکھے لوگوں سے ہی دوستی کرنا پسند کرتا تھا۔ زیادہ تر میری دوستیاں لڑکیوں سے ہوتی تھیں کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں لڑکوں سے کئی گنا آگے ہوتی ہیں۔ میں اپنے دوست یار کو اپنی ماں سے ملواتے رہتا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو اس بات پر شرم آتی تھی کہ اپنے گھر لاؤں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کا باپ نشہ کر کے آتا ہے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ میرا باپ اب اگر گھر کا رخ کر بھی لیتا تو میں اس سے نشے کی حالت میں گھر سے باہر بھگا دیا کرتا تھا، کہا کرتا تھا کہ جب نشہ اتر جائے تب گھر کا رخ کر لینا۔ وہ گالیاں دے یا کچھ بھی کہے، میں اپنی ماں کی طرح اس کی ایک نہیں سنتا تھا، گلی سے بھی بھگا دیتا تھا۔ میری شرافت کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر آنے جانے لگے تھے، مجھ سے ملنے ملانے لگے تھے، میری ماں کی تربیت کی مثالیں دینے لگے تھے۔ میرے نانا بھی میری ماں کی تربیت کی مثال دے کر کہتے تھے کہ ایسی تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے۔ ہمیشہ سے اول آنے والا بچہ اسکالرشپ پر کالج میں پڑھ رہا تھا، ہر ٹیچر کے منہ پر میری تعریف ہوتی تھی۔ شروع سے ہی میں تعریف کروانے کا حامی تھا۔ کالج کے 2 سال چٹکیوں میں گزر گئے اور پھر انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے کے لیے سر توڑ محنت کرنی شروع کر دی۔ میرا باپ گھر آ کر یہ بیان دیا کرتا تھا کہ اپنے باپ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، کیونکہ میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی کہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی زبان اس کی تربیت کا پتہ دیتی ہے، اور میں نے تیری تربیت ایسی نہیں کی کہ تو اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرے۔ جیسا بھی ہے تیرا باپ ہے اور اس گھر کا ایک فرد ہے، تو اس سے بڑا ہے تو اس کی تمیز کر لیا کر۔ اگر تجھے اس کی کسی بات پر غصہ ہے تو خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا جایا کر، اس کی تو زبان ہی ایسی ہے، عام انسان کو بھی اچھا خاصا غصہ دلا دیتی ہے۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے اپنے باپ کو اپنے گھر میں برداشت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے مزید بھی تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اب اس شخص کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ پہلے میں چھوٹا تھا تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھا لیتا تھا، لیکن اب میں چھوٹا نہیں رہا، تمہارا محافظ بن چکا ہوں۔ میرے دن رات کی محنت اور میری ماں کی حلال کمائی آخر کار رنگ لے آئی اور مجھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ سرکاری انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملنے کے سبب میری فیس بھی بہت کم تھی، جس پر میری ماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ زندگی میں اتنا خوش میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، کہنے لگی کہ تم نے میرے سارے درد بھلا دیے۔ زندگی میں اگر کوئی مشکل کاٹی بھی ہے تو آج کے دن سب معاف ہے۔ میری ماں میرے لاکھ انکار کے باوجود بھی مجھے بازار لے گئے اور نئے کپڑے دلائے۔ کہنے لگی کہ وہاں ہر بچہ نیا کپڑا پہن کے آئے گا، تم کیا یہی پرانے کپڑے پہن کر جاؤ گے؟ نیا بستہ،
نئی کتابیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح ماں مجھے پہلے دن اسکول بھیجنے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ میرا نیا موبائل بھی لے کر دینا چاہتی تھی، لیکن اتنے پیسے ہی نہ ہو سکے۔ آدھے پیسے تو کالج کی فیس ادا کرنے میں لگ گئے تھے۔ اب یہ 5 سال کا عرصہ کس طرح گزرنا تھا یہ تو میں اور میری ماں ہی جانتے تھے۔ 5 سال کی مزید مشقت میری ماں کو کاٹنی تھی۔ ہر دن وہ یہ سوچ کر گزار دینا تھا کہ چند پیسے میرے لیے جمع کر لیے جائیں۔ میں ماں کی اس قربانی کو بھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے زندگی میں اگر کسی بھی قیمتی چیز کو اپنی ماں کے لیے قربان کرنا پڑا تو میں یہ کرنے سے گریز نہ کرتا۔ ماں کی محبت میں آدھا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرے ابا اس بات پر کہنے لگے کہ مجھے دینے کو 1 روپیہ نہیں ہوتا اور اپنے بچے کو اتنے مہنگے کالج میں پڑھا رہی ہو۔ ضرور ماں بیٹے نے مجھ سے پیسے چھپا کر رکھے ہوں گے۔ باپ ہی تم لوگوں کو دشمن لگتا ہے، لیکن ان کی باتوں پر آپ کیا ہی کان دھرنے تھے۔ اب ان کی وہ عمر آ چکی تھی کہ وہ خود زیادہ نشہ کر لیتے تو اٹھ نہ پاتے تھے۔ 2 دن تک اڈے میں پڑے رہتے تھے۔ وہاں سے لوگ انہیں دھکے مار کے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیتے تھے تو وہاں سے جب ہوش آتا تب گھر لوٹ آتے تھے۔ بدبو ان کی جسم سے آ رہی ہوتی تھی۔ پاک صفائی کا تو انہیں خیال تک نہ تھا۔ نماز روزے کی عقل ہوتی تو آج اس حالت میں نہ ہوتے۔ گھر میں آنے کے بعد بھی ان کی حالت وہی رہتی تھی۔ مہینوں نہانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ نشے نے ان کا جسم نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی سفید جلد اب کالی ہو چکی تھی، یوں جیسے کسی کوئلے کو آگ میں پھینک دیا ہو۔ میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں انہیں ہسپتال لے جاتا تھا، لیکن ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، کیونکہ نشے کرنے والے شخص پر کیا ہی کوئی دوائی اثر کرنی تھی۔ اتنی بری حالت میں بھی وہ نشہ کرنا نہ چھوڑتے تھے، اس لیے ان کے جو باقی کے زندگی کے دن تھے وہ اب اسی طرح گزرنے تھے۔ کبھی ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تو کبھی نارمل ہو جاتی تھی۔ کالج میں بھی ہر وقت اپنی ماں کا ذکر ہی کرتا تھا۔ ہر انسان میری ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ اتنی بہادر خاتون آخر کو ہم نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھی۔ ایک روز ابا یہ دنیا چھوڑ گئے۔ ابا کی موت کے بعد میری اماں کا کمر کا درد بھی بڑھ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ سارا دن بیٹھ کر کمر میں درد رہتا ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ میری ماں میری وجہ سے اتنا کام کرتی ہے۔ میں انہیں آرام کو کہتا تو 2 گھڑی لیٹنے کے بعد وہ پھر سے اٹھ کر کام کرنے لگ جاتی، جیسے اسے لیٹنے کا وقت سکون ہی نہ آتا ہو۔ کہنے لگی کہ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت ہے، مجھے لیٹنے کا مت کہا کرو۔ نوکری ختم ہوئی تو میں نے اماں کا کام رکوا دیا۔ 5 سال کس طرح گزرے یہ اندازہ تو میری ماں کو ہی تھا، جس نے انگلیوں پہ دن گن کر میری فیسیں جمع کی تھیں۔ ہر سال اس کی دوڑ لگ جایا کرتی تھی۔ کبھی یہاں سے کپڑے پکڑتی تو کبھی وہاں سے۔ کوئی ایک دن ایسا نہ تھا جس دن اس نے چھٹی لی ہو۔ اب اماں کے خیال رکھنے کا دن آیا تو اماں نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر اماں کو جاتا تھا، لیکن اب بہتری کے بجائے روز ہی بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ ایک روز میری اماں مجھ سے کہنے لگی تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ آخر کو اگر میں دنیا سے چلی گئی مجھے یہ سہارا تو ہوگا کہ تمہیں کوئی پکا کر دینے والی لڑکی ہے، کوئی تم سے محبت کرنے والی ہے۔ میں اماں کی بات کو مذاق کا رنگ دیتا رہا، لیکن اصل ہوش تو تب اڑے جب میری ماں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میری خالہ جو ہمارے گھر بہت کم آتی تھی، آخر کو میری تنخواہ اور میری حیثیت دیکھ کر اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو گئی۔ میں اماں کو منع کرنے لگا کہ مجھے ایسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا ہے جنہوں نے پہلے آپ کے برے حالات میں آپ کا پتہ تک نہ کیا، صرف اس وجہ سے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا کیونکہ میرا باپ نشہ کرتا تھا۔ لیکن آپ تو ان کی بہن تھی، آپ کو پوچھنے تو آ ہی سکتی تھیں، آپ کی خیریت تو معلوم کر ہی سکتی تھیں۔ اتنے سال بعد انہیں اپنی بیٹی دینے کا احساس ہو گیا کہ وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اچھی نوکری کر رہا ہوں، اب ہم اچھے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے رشتے سے انکار کیا تو میری ماں کہنے لگی کہ اس میں اس کی بہن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آخر کو اس کے شوہر
اس کے گھر والے کس طرح یہاں آنے دیتے؟ وہ بیچاری تو شروع سے ہی مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ اپنا گھر بسانے سے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور اب اگر میں نے رشتے سے انکار کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میری ماں نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی، ورنہ میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے آفس کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ بھی مجھ میں انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ ہم دونوں جلد ہی شادی کرنے والے تھے، اور میں گھر میں بات بھی کر لیتا اگر میری ماں نے مجھے یہ قسم نہ دی ہوتی۔ اماں کی زندگی میں نے خاموشی سے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن کبھی بیویوں والی اہمیت اور حیثیت نہ دے سکا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے کبھی امی کو اس حوالے سے شکایت نہ لگائی، اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اماں کی وفات کے بعد جیسے ہی میں ٹوٹ گیا تھا، اس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ میرا ہر کام بن نہ کہے کر دیا کرتی تھی۔ میرے کپڑے استری کرنا، میرے لیے کھانا بنانا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، اور ان کاموں سے میں روکتا بھی نہ تھا، لیکن میرا دل اس کی طرف کبھی میل نہ ہوا تھا۔ ہر بار میرے دل میں یہ نفرت سی پیدا ہو جاتی تھی کہ ان کے رشتہ داروں نے پہلے تو میرا خیال نہ کیا، اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں تو اپنی بیٹی دے دی۔ یہ باتیں میں اسے روز سنا دیا کرتا تھا، اور وہ خاموشی سے میری ہر بات کو سن بھی لیا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن میں خاموشی سے ہنکور بھر کر کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک روز آفس میں کام کرتی لڑکی سے نے مجھے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آخر کو ہم اتنے عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے اس سے ساری حقیقت بتا دی تو کہنے لگی تم اسے گھر سے نکال دو، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ پھر سے نکال دیتا تو اپنی ماں کی آخری خواہش کا خیال آ جاتا، لیکن اب شادی کرنی تو تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے گھر سے نکالنے کے بجائے کہیں بھیج دیا جائے۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ نے اس وقت غیرت نہیں کھائی۔ میں نے اسے ایک روز اپنے ساتھ لے جا کر کوٹھے پر بیچ دیا۔ وہ میرے پاؤں میں پڑتی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، کہنے لگی کہ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، لیکن یہاں ذلت کی موت دے کر نہ جاؤ۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے کس طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ دوبارہ لڑکی کو میرے سر پر باندھ دیں گے۔ میری خالہ کے شوہر بہت تنگ نظر تھے، وہ بیٹیوں کو سر کا بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ بات تو مجھے شادی والے دن ہی معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے آرام سے دوسری شادی کر لی، اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بالکل بھی پچھتاوا نہ ہوا۔ مجھے تو بلکہ اپنی پہلی بیوی کی کبھی یاد بھی نہ آئی تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، جو گناہ میں نے کیے تھے وہ گناہ کبھی مجھے یاد ہی نہ آئے۔ زندگی میں ترقیاں بڑھتی جا رہی تھیں، ہر کام اپنے وقت پر ٹھیک انداز میں ہو رہا تھا۔ میری دوسری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ فیشن کرنے والی شہری لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے لبھانے کے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی تھی، اور میں اس کے طریقوں پر زیر بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک روز آفس میں کمپنی کا اچھا بھلا لاس ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں کے ورکروں کو نکالنے لگے اور مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دیا۔ میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ جو گھر انہوں نے مجھے دے رکھا تھا وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ میری دوسری بیوی میری حیثیت بدلتے ہی مجھے آنکھیں دکھانے لگی۔ میں نے کہا کہ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، تو وہ آگے سے ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری محبت کو کیا میں چاٹ کر کھاؤں گی؟ سوکھی روٹی پیٹ سے نہیں گزرتی، اس لیے اب میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت جلد میں تم سے طلاق لے لوں گی، اور دوبارہ میرے گھر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ کل کو تمہیں کوئی تیسری لڑکی پسند آ گئی تو مجھے بھی کوٹھے پر لے جاؤ گے۔ اتنی زندگی میں پہلی بار وہ جملہ سن کر مجھے یوں لگا جس طرح کسی نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ جس بات کا احساس ہی نہ ہوا تھا، اس کا وہ طنز چبھن سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس دلا گیا کہ میں اپنے مفاد کی خاطر کتنا کچھ غلط کر چکا ہوں۔ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟
شاید وہ مجھے کبھی دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوگی۔ اسے اپنی تربیت پہ کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت تو نہ کی تھی کہ وہ کسی کی ماں بہن کو جا کر کوٹھے پر بٹھائے۔ میں نے کوٹھے پر جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کب کا کوٹھے سے جا چکی ہے۔ جس دن میں اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا اس سے اگلے ہی دن کوئی اسے رہا کروا کر لے جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے یوں لگا کہ سات آسمان میرے سر پر گر چکے ہوں۔ آخر کو کون اسے لے کر گیا اور وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتا ہوگا۔ میں نے سر پکڑ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میرے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہ بچا تھا، اور ایسی موت میں مرنا نہیں چاہتا تھا کہ معافی نہ سہی تو ایک بار اسے آزادی تو ضرور دلوانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی میری شہرت اور دولت کو دیکھ کر میرے پاس نہ آئی تھی۔ مجھے اب وہ ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی جو میری ماں نے مجھے اس وقت سمجھائی تھیں۔ کاش میں اس وقت اپنی ماں کی بات کو سمجھ کر اس کی قسمت کا فیصلہ تسلیم کر لیتا۔ یہ سارا دن سڑکوں پر بھٹکتا رہا اس کی تلاش میں کہ کہیں وہ مجھے مل جائے۔ نئی نوکری کی تلاش میں بھی جگہ جگہ اشتہار دے کر اپلائی کرنے لگا۔ جب ماں کی نافرمانی کی جائے تو انسان یوں ہی عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ اس عورت کی تربیت کو بھلا چکا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ میں اپنی ماں کی نافرمانی کر کے کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس نے میرے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا، لیکن اس وقت میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ محبت نے مجھے سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ وہ محبت نہ تھی، وہ تو میرے رتبے سے محبت کی گئی تھی۔ اسے میرے سوا مجھ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو کتنے آرام سے بھول چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ مجھ سے امیر شخص کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی میرے سامنے کسی غیر مرد کی باتیں کر رہی تھی، اور ایک یہ تھی جو اپنی عزت کی خاطر مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر کے کونے میں جگہ دے دینا، میں وہاں بھی اپنی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اگلے دن نوکری کے لیے گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہاں مجھے نوکری مل جائے گی، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میری پہلی بیوی مجھے مل جائے گی۔ وہ مجھے معاف نہ کر سکی تو ساری زندگی اس کا غلام بن کر گزار دوں گا۔ جیسے ہی انٹرویو دینے کے لیے آفس میں گیا تو سامنے عورت کو دیکھ کر میری حیرانگی کسی طور پر کم نہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری بیوی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کو حیران رہ گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے ہی وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ تمہارے لیے یہاں کوئی نوکری نہیں ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلوا دی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم ایک بار مجھے معاف کر دو، ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ تم بے شک مجھ سے طلاق لے لو، تم میرے سے اچھا جیون ساتھی ڈیزرو کرتی ہو، لیکن یوں مجھے نہ نکالو۔ میں اتنے عرصے سے تمہاری معافی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میری دوسری بیوی مجھے دھوکہ دے کر جا چکی ہے۔ میں شاید وہ پہلا مرد تھا جو اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کر شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، تو مجھے اب اپنے نام سے آزاد کر دو۔ جس دن تم مجھے وہاں چھوڑ کر گئے تھے، وہاں ایک شخص کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی بہن بنا کر وہاں سے لے آیا۔ اس نے مجھے سہارا دیا، نام دیا، شرمندگی سے نظر جھکائے، سب سن رہا تھا۔ میری دونوں بیویاں مجھ سے طلاق لے چکی تھیں۔ میں اپنی باقی کی زندگی ایک چھوٹے سے ادارے میں نوکری کر کے گزار رہا تھا۔ اس کی تنخواہ جو بھی ملتی تھی وہ میں غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دیتا تھا۔ غریب بچیوں کی شادیاں کروانا اور بوڑھے لوگوں کا مفت علاج کرواتا تھا۔ یہ میری زندگی کا اب ایک مقصد بن چکا تھا، کیونکہ واقعی میری زندگی میں کچھ رہا نہ تھا۔ شاید اس سے خوش ہو کر میرا خدا ہی مجھے معاف کر دے۔